اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ سامعین و ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، جب تمہیں روز جمعہ نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑ کر نماز کے لیے آ جاؤ اور بیع و شراء اور تجارت و کاروبار چھوڑ دو۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج ہم نے شب جمعہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کرنا ہے، اور سرسری طور پر ہم نے یہ بھی بیان کرنا ہے کہ روز جمعہ کی کیا اعمال ہے، تاکہ ہم متوجہ رہیں، ہمیں احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے، ہماری فلاح کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ان ساعات کو جو ہے معین فرمایا ہے۔ تو روز جمعہ اور شب جمعہ آ جائیں اور ہم متوجہ ہوئے بغیر یہ جو پاکیزہ ساعت ہے وہ گزر جائے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں، احساس دلاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ تمام احباب کو، آپ تمام عزیزوں کو، آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس پاکیزہ شب اور اس پاکیزہ رات کے بارے میں عرض کروں گا، توجہ دلاؤں گا، اور یہ چاہوں گا کہ ہم جو ہے اس شب کی فضیلت اور اس شب کے بارے میں جانیں اور اس شب کے اعمال کو بجا لائیں، تاکہ خدا کے تقرب کو حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو حق ہے وہ ادا کر سکیں۔ تو دیکھیں، یہ جو شب ہے وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یہ جو جمعہ کی شب ہے وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جس طرح سے دن جو جمعہ کا روز ہے وہ فضیلت رکھتا ہے باقی ایام پر، بہت ساری جو ہے اس کے اندر ہم پڑھ بھی لیتے ہیں کتابوں کے اندر، اسلامیات کی کتاب جو کہ ہم اکثر ماشاءاللہ سے جو پڑھنے والے ہیں، جو جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے پڑھا ہے کہ جمعہ کے روز کو سید الایام کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح اس رات کو بھی جو ہے بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے شب جمعہ، اور آج کی جو رات ہے وہ شب جمعہ کی رات ہے۔ تو شب جمعہ کی رات کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے تاکیدات آئی ہیں، اس حوالے سے باتیں آئی ہیں۔ تو اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ دیکھیں، جمعہ اور شب جمعہ ملا کر 24 گھنٹے بنتے ہیں، تو ان 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ اس شب کی ہر گھنٹے میں 6 لاکھ جو ہے جہنمیوں کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے، آگ سے نجات دلا دیتا ہے۔ تو اس شب کی جو ہے اہمیت ہے، اور اس رات میں، اس شب میں اللہ تعالیٰ مؤمنین کی عزت اور احترام کی خاطر آسمان کے ملائکہ کو نازل کرتے ہیں۔ آسمان کے ملائکہ کو انہیں اول آسمان پر بھیج دیتے ہیں، پہلے آسمان پر بھیج کر ان کو جو ہے مؤمنین کے حق میں دعا کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کی عزت و احترام کے لیے، اور مؤمنین جو ہے ان کی عزت و احترام کو بڑھائے، ان کو رعب و ہیبت کو بڑھائیں، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو جو ہے آسمان اول پر بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح اس شب کی فضیلت کے بارے میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اغوا کر کے انہیں مصر بھیج دیا، پھر بعد میں پتہ چلا، یہ سارا واقعہ ہوا، تو جب وہ حضرت یعقوب کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے بابا آپ ہمارے لیے استغفار کریں اپنے خدا سے، تو اس وقت حضرت یعقوب نے کہا سأستغفر لکم، یعنی میں عنقریب تم لوگوں کے لیے استغفار کروں گا۔ تو اس میں جو ہے یہ کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی شب جمعہ کے لیے رکھا تھا دعا کرنے کے لیے، یعنی شب جمعہ کی جو سحری کا وقت ہے اس وقت کے لیے رکھا تھا تاکہ اس وقت میں دعا کرے، تو چونکہ اس وقت میں دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور جو ہے اس کے اندر روایت کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو ملک ہے، ایک فرشتہ ہے، وہ عرش اعظم سے ندا بلند کرتا ہے اس شب کے، اس رات کے اندر طلوع فجر تک، کہ ہے کوئی بندہ عاصی، بندہ گناہگار جو پروردگار سے مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرے، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ وہ اللہ سے اپنی مصیبت سے نکلنے کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مصیبت سے نجات دلائے۔
ہے کوئی محروم جو رزق میں وسعت کا تقاضا کرے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے. اس طرح یعنی وہ اعلان کرتا رہتا ہے حتیٰ طلوع فجر ہو جائے. یعنی ہر قسم کی چیزیں مانگنے کا بندوں سے تقاضا کرتا ہے ایک ملک، ایک فرشتہ. تو اس طرح جو ہے دیگر بھی بہت ساری چیزیں اس میں آئی ہے کہ اس رات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو بتانے کے لیے یہ ساری چیزیں آئی ہے. تو اس رات میں ہمیں متوجہ رہنا چاہیے اور ہمیں احساس رہنا چاہیے کہ جو پاکیزہ شب آئی ہے، جو پاکیزہ رات آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ادا کرنے، مناجات کرنے، خدا سے قریب ہونے، دعا کرنے، تلاوت کرنے، مناجات کرنے، اچھا جی اس طرح کی جو ہے خدا کے قریب ہونے والے وسیلوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر احساس کے جو ہے یہ رات پاکیزہ رات گزر جائے اور پھر بعد میں روز آخرت کا افسوس مندہ پڑے. تو اس کے علاوہ اس شب کے بارے میں اور اس روز کے بارے میں، شب جمعہ اور روز جمعہ کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے جمعہ را دریائے بھیم. جمعہ را دریائے بھیم یہ فارسی کی ایک کتاب ہے، اور یہ ان کا لکھنے والا ناصر باقر بید ہندی ہے. ناصر باقر بید ہندی اس کتاب کے لکھنے والے کا نام ہے. تو یہ اس جمعہ کے حوالے سے، روز جمعہ اور شب جمعہ کے حوالے سے یہ کتاب باقاعدہ لکھی گئی ہے. تو اس طرح ہمیں جو ہے اس رات کے اندر احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کتابوں کا اگر ہو سکے تو مطالعہ کرنا چاہیے. اور ویسے بھی آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو اس میں ہم سرچ کر کے جو ہے کچھ حد تک حاصل کرنا چاہیے کہ اس میں اس شب جمعہ کی کیا فضیلت ہے، اس میں کیا اعمال کرنے چاہیے، اور اس میں اعمال کے جو ہے کیا ہمیں وہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے. دیکھیے یہ جو ہے نا اس شب کے اندر اور روز جمعہ ہے، اس میں آپ اور ہمارے اعمال جو ہے دگنے ہو جاتے ہیں. جو ہم ایک عمل کریں تو اس عمل کے دگنا ہمیں ثواب ملتا ہے. دیگر چونکہ ایام اور ساعات پر، دیگر شبوں پر، دیگر راتوں پر اس رات کو اور اس شب کو اور اس دن کو فضیلت حاصل ہے. اس وجہ سے باقی دنوں میں جو کرنے والے عمل ہے وہ اگر آپ ان دنوں میں اور ان شبوں میں کریں گے، یعنی شب جمعہ اور شب دن کیا ہے جمعے کے روز کو کریں گے، تو اس کے جو اعمال کے ثواب ہے وہ ڈبل ہو جائیں گے. تو اس لیے اس میں جو اعمال ہے وہ زیادہ کرنے چاہیے. اور اگر انسان نعوذ باللہ اس میں گناہ کرتا ہے، اس شب میں یا اس دن میں گناہ کرتا ہے، تو جس طرح سے اس کے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، ثواب دگنا ہو جاتے ہیں اچھے اعمال کرنے کے نتیجے میں، اس طرح برے اعمال کرنے کے نتیجے میں اس کے برے اعمال کے جو اس کو عذاب ہے وہ دگنے مل جاتے ہیں. تو اس میں ائمہ علیہ السلام کی طرف سے یہ حذر کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے کہ اس رات میں اور اس دن کو کوئی جو ہے نا گناہ نہ کرنا، کوئی غلطی نہ کرنا. چونکہ اس رات کو اور اس دن کو اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس کی جو گناہ ہے وہ ڈبل لکھے جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں توجہ اور متوجہ رہنا چاہیے، احساس رہنا چاہیے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 6 دنوں کو گزار کے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر نیا جو ہے یہ دن عطا کیا ہے، یہ شب جمعہ عطا کیا ہے، یہ روز جمعہ عطا کیا ہے. تو اس میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، عبادت کی طرف آنا چاہیے، مناجات کی طرف آنی چاہیے، خدا کی تقرب کو حاصل کرنے کی طرف آنی چاہیے، اور تلاوت قرآن کی طرف، انس با قرآن کی طرف، انس با خدا، انس با مسجد کی طرف، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. تو دیکھیں ہم سرسری طور پر یہ بتاتے ہیں کہ اعمال کیا ہے، جمعہ کی کیا اعمال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو میں اگر سرسری طور پر شب جمعہ کے عمل بتاؤں یا روز جمعہ کے عمل بتاؤں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سارے عمل بجا لائیں، چونکہ ہوتا بھی نہیں ہے. اس مصروف زندگی کے اندر ہم نے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، ہماری اور بھی جو ہے مصروفیات ہوتی ہیں، اپنے روزمرہ جو ہے کاموں کو بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ اعمال بتانے کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سارے عمل کریں. ہاں اگر ایک انسان فارغ ہو، ویسے بھی ایک دن ہو سکتا ہے انسان بالکل اس کے پاس کوئی اور دیگر کام نہ ہو، تو اس روز تاکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ بالکل فراغت میں نہ رہے. حتیٰ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ ملعون ملعون شاب الفارغ، ملعون ہے وہ جوان جو فارغ رہتا ہے، یعنی جو فضول رہتا ہے. تو فضول جب انسان رہتا ہے بغیر کسی جو ہے نا کام کے، اگر وہ یعنی وہ مشغولیت میں نہ ہو، تو اس کے ذہن میں وسوسے آ جاتے ہیں، خیالات، برے خیالات آ جاتے ہیں، اور انسان کی گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسلام جو ہے چاہتا ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے کسی نہ کسی اس کے اندر کام میں مشغول رہے، ایک مفید سرگرمی کے اندر، مفید کام کے اندر. تو اگر ایسا کوئی وقت آ جاتا ہے کہ آپ مصروف نہیں ہیں، آپ بالکل فارغ بیٹھے ہیں، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ذکر و فکر وغیرہ کی جو ہے اس میں آپ مشغول رہے، ان چیزوں میں آپ مشغول رہے. تو اسلام اس لیے چاہتا ہے کہ آپ کو ذکر و فکر کے جو ہے نا بہت ساری چیزیں بتا کر کے، اعمال بتا کر رکھیں، تاکہ آپ کو اگر فراغت مل جائے تو آپ ان چیزوں کو بجا لاتے ہوئے اپنی زندگی کو مفید چیز کے اندر
مصروف رکھ سکے۔ تو بہت سارے مفکرین اور دانشمندوں کا یہی کہنا ہے کہ جو اتنے زیادہ اعمال اور تسبیح بتائے گئے ہیں، اتنے اعمال بتائے گئے ہیں، تو یہ سب انسان سے تو ممکن نہیں ہے، تو یہ سارا کیوں بتایا گیا ہے؟ تو اس کی جو ہے نا وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے انسان کبھی جو ہے نا بالکل فراغت ہوتے ہیں، تو ان فراغت کے ایام میں بھی، ان فراغت کے ساعتوں میں بھی، اس فراغت کے جو وہ ہے لمحات ہیں، ان لمحات میں انسان جو ہے بالکل بیکار نہ رہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کو ذکر میں رکھنے کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے اذکار بتائے گئے ہیں، تاکہ انسان کو ان جو فارغ لمحات ہیں اس سے بھی کچھ کمانے کا موقع مل جائے، اپنی حقیقی زندگی جو کہ آخرت کی زندگی ہے اس کو سنوارنے کا ذریعہ مل جائے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا جو ہے ایک وہ مل جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی طرح بندہ جو ہے کسی ایک چھوٹے سے بہانے سے وہ اس کو جنت عطا کرے، اس کے درجات کو بلند کرے، اچھا اس کو اپنے قریب کریں، اس کو جنت عطا کریں۔ تو اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو اعمال کا ہم سرسری طور پر بتاتے ہیں، البتہ آپ تفصیل اگر چاہتے ہیں تو آپ تفصیل کے مطالعہ کریں کتابوں کے اندر، اور انشاءاللہ اگر آپ تقاضا کرتے ہیں تو ہم اس کو اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیل بھی فراہم کریں گے، لیکن سرسری طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ان ایام کے آنے کے بعد ہم بغیر احساس کے اس جو ہے نا ان راتوں کو، ان دنوں کو، ان پاکیزہ ساعات کو نہ گزار دیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے سرسری طور پر آپ کو بتانا ہے کہ ان شبوں کی، ان راتوں کی، ان دنوں کی جو ہے فضیلت کتنی ہوتی ہے، کہ ائمہ علیہ السلام نے، قرآن نے، اسلام نے اس کے اندر جو ہے نا اس شب کی فضیلت کی وجہ سے، ان ساعات کی فضیلت کی وجہ سے، ان دنوں کی فضیلت کی وجہ سے بہت سارے اعمال بتا کر رکھے ہیں۔ تو ان دنوں کی اور ان ساعات کی جو ہے وہ فضیلت کی علامت ہے۔ تو دیکھیں سرسری طور پر ہم دیکھ لیں، ہم جان لیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ روز جمعہ اور شب جمعہ میں کثرت سے درود پڑھنے کا جو ہے حکم ہے، کہ بہت زیادہ محمد آل محمد پر درود پڑھا جائے۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے، انشاءاللہ آپ سب کو معلوم ہوگا، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ درود جتنا انسان پڑھتا ہے اتنا جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بہت ساری احادیث میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان اگر اس کی کمر گناہوں کی وجہ سے اگر خمیدہ ہو، یعنی اس کی پیٹھ جو ہے گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پڑھا کرے، چونکہ انہا تہدم الذنوب، یہ جو ہے حدیث کا جملہ اس طرح سے ہے کہ چونکہ یہ جو درود ہے وہ انسان کے گناہوں کو یعنی منہدم کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جو درود ہے وہ انسان کے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر کثرت سے جو ہے اس شب کے اندر، اس رات کے اندر جو ہے کثرت سے درود پڑھا جائے۔ کچھ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روز جمعہ 1000 دفعہ محمد آل محمد پر درود پڑھا جائے، اس کا بہت زیادہ ثواب بیان ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اغسال ہے، یعنی غسل ہے، ان شبوں میں، ان راتوں میں، ان دنوں میں جو ہے بہت سارے کرنے کے جو ہے ان پاکیزہ ساعات کے اندر غسل ہے۔ اس میں روز جمعہ کا جو غسل ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، حتیٰ کچھ مجتہدین اور فقہاء نے اسے واجب بھی قرار دیا ہے، اور اسی لیے جو ہمارے موجودہ مرجع ہے، موجودہ مجتہد آیت اللہ سستانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دام ظلہ العالی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر روز جمعہ کا غسل کرتے ہیں تو یہی جو روز جمعہ کا غسل ہے وہ وضو کے بدلے کافی ہو جائے گا، اور آپ کو جو ہے نماز ظہرین پڑھنے کے لیے مزید وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ اس حد تک جو ہے اس کی مطلب کیا اہمیت ہے۔ تو روز جمعہ کا جو غسل ہے وہ جو ہے اس ساعت کے اندر کرنے کی اعمال میں سے ایک ہے۔ اور ان شبوں میں اور ان ساعت میں جو ہے صدقہ دینا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے صدقہ کی اہمیت کا، کہ الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو جو ہے دور کر دیتا ہے۔ اچھا، صدقہ سے انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، صدقہ سے انسان کی رزق بڑھتی ہے، صدقہ سے انسان کے جو ہے اور بھی جو مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ ٹل جاتی ہیں۔ تو اس طرح بہت زیادہ جو ہے صدقہ کے فوائد ہے۔ تو انسان کو ان شبوں میں، ان راتوں میں، ان دنوں میں اپنے غریب لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، ان کا بھی احساس اپنے اندر رکھنا چاہیے، ان کے صدقہ دینا چاہیے۔ تو اس کے اندر صدقہ رکھنے کا جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو صدقہ دیں تاکہ جو ہے اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے کچھ سامان کیا ہے آخرت کیا جائے، تو شے آخرت فراہم کیا جائے۔ اور ان شبوں میں اور ان کیا ہے جی دنوں کے اندر دعائیں ہیں بہت زیادہ مروی ہے، مأثور دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، خاص کر دعائے کمیل جو کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی، اپنے صاحب سر حضرت کمیل ابن زیاد النخعی کو جو دعا بتائی تھی، ماشاءاللہ سے مختلف مساجد کے اندر، مختلف اس کے اندر مراکز کے اندر اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ تو دعائے کمیل کا جو اہتمام کرے، چونکہ ایک مناجات ہے، یہ خدا سے جو ہے مانگنے کا ایک وہ ہے، یعنی ایک راز و نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہا ہے، اس دعا کے اندر باقاعدہ گڑ گڑایا جا رہا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے۔ تو اس دعا کو پڑھا جائے۔
اچھا، اور روز جمعہ نماز جمعہ ہے بہت زیادہ فضیلت ہے، حتیٰ کہ کچھ مجتہدین نے اسے واجب عینی بھی قرار دیا ہے، اور کچھ مجتہدین تو اس کو واجب تخیری سمجھتے ہیں۔ ان میں ہمارے موجودہ مرجع آیت اللہ سستانی دامت ظلہ العالی بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعہ کی نماز ہے وہ واجب تخیری ہے۔ اچھا جی، تلاوت قرآن کے بندوبست کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، خصوصاً سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، نماز صبح قرآن کی تلاوت کریں، نماز صبح کے بعد، نماز فجر کے بعد، اس کے بعد نماز ظہرین کے بعد کیا ہے جی سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، نماز مغربین کے بعد جو ہے سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، اور آج کی شب جو شب جمعہ ہے اس میں قرآن کی تلاوت کریں، چونکہ انس بقرآن مومن کی جو ہے نشانی ہے، انس بقرآن، محبت بقرآن، الف بقرآن، یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے، چونکہ وہ جوان جس کا دل قرآن سے معمور ہو، اس کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان کی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں جس جوان کا دل قرآن سے مانوس ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پیغمبری عطا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک صلاحیت ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ اس صلاحیت کی وجہ سے وہ رہبری کر سکتا ہے، وہ قیادت کر سکتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے، صلاحیت آ جاتی ہے، دنیا آخرت اس کی سنور جاتی ہے۔ تو انس بقرآن، الفت بقرآن، یہ ائمہ کی تعلیمات ہیں، اور یہ قرآن ہی تو ہے جو راہ ضلال میں انسان کے لیے نور ہے، انسان کو راستہ دکھانے والی چیز ہے۔ ائمہ علیہ السلام کو، خاص کر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو ہے قرآن کے بارے میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن سے، البتہ قرآن سے تم لوگ جو ہے وہ رہو، قرآن سے متمسک رہو، قرآن سے متمسک رہو، اللہ اللہ، خدا کے لیے ایسا نہ ہو کہ تم سے زیادہ دوسرے لوگ کو قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے جو ہے چلے نہ جائے، قرآن پر عمل کرو۔ تو یہ مولا علیہ السلام خدا کا واسطہ دے کر کہا کرتے تھے، اور ایک حدیث کے اندر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن میں غور کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، چونکہ یہ جو قرآن ہے وہ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، چونکہ یہ قرآن جو ہے وہ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوا القلوب وغیرہ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے کہ یہ جو تمہارے دلوں کی جو ہے اس کے لیے دوا ہے، وشفاء الصدور و دواء القلوب، اس طرح کی جو ہے احادیث بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور قرآن کی تعلیمات ویسے بھی ہماری زندگی کے لیے لائحہ عمل ہے اور ہماری زندگی سنورنے کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن کی تعلیمات اور قرآن سے انس کرنے سے انسان کی زندگی بن جاتی ہے، انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، انسان کی زندگی ایک جوش و ولولے کی زندگی ہو جاتی ہے، خوشی کی زندگی ہو جاتی ہے، ایک خدا سے تقرب والی زندگی ہو جاتی ہے، اور ایک معنوی اور روحانی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن سے انس جو ہے اس کے لیے جو ہے تلاوت کا اہتمام کیا جائے، البتہ باقی دنوں میں بھی قرآن کا جو ہے قرآن کے ساتھ انسان کو تمسک رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، لیکن خاص کر شب جمعہ اور جمعہ کے روز کو تلاوت قرآن ضرور انسان کو کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اور شب جمعہ اور روز جمعہ میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے لیے رحمت و مغفرت اور حصول جنت کی ان کے لیے دعا کرے جی، چونکہ یہ جو شب ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، شب استجابت دعا ہے، شب مغفرت ہے، تو اس لیے اس میں مومنین کے لیے، جو مرحومین ہے، جو زندہ مومنین ہے، جو غائب ہے، جو سامنے نہیں ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب ہے، دوست احباب ہے، ان سب کے لیے اس شب کے اندر اور اس دن کے اندر دعائیں کرنی چاہیے۔ خاص کر جو مرحوم جو مومنین ہے، جو رشتہ دار ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے والدین کی روحیں جو ہے اس شب کو آ جاتی ہے، جہاں پر آپ ہوتے ہیں وہاں پر آپ کی جو مطلب دنیا سے چلے گئے والدین کی جو روح ہے وہ ارواح آ جاتی ہے، اور آپ سے تقاضا کرتی ہیں کہ مجھے کچھ جو ہے ایسا کوئی چیز فراہم کرے، زیادہ راہ فراہم کرے، مجھے کوئی چیز عطا کرے، چونکہ میں اب میرے ہاتھ بند گئے ہیں، اب میں عمل نہیں کر سکتا، میں اپنے اعمال کو نہیں بڑھا سکتا۔ آپ لوگ دنیا میں زندہ ہیں تو آپ لوگ اپنے عمل کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو نامہ عمل ہے وہ بند ہو چکے ہیں، اب ہم مزید کوئی عمل نہیں کر سکتے، تو آپ ہمارے لیے جو ہے عمل بھیج دیں۔ تو کہتے ہیں بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان کو جو ہے ان کے تقاضے، ان کے طلب کے مطابق کچھ چیز عطا کر دیتا ہے تو وہ دعائیں دیتے ہوئے واپس چلی جاتی ہیں، اور آپ کے لیے دعائیں دیتے ہیں، آپ کی اضافہ رزق، آپ کی اضافہ صحت، آپ کے صحت کے لیے، اور آپ کی عزت کے لیے، اور آپ کے مطلب مختلف جو ہے زندگی کے امور کی درستگی کے لیے آپ کے دعائیں دے کر وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نعوذ باللہ ان کو آپ خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں تو وہ روتے ہوئے چلی جاتی ہے، خصوصاً ماں، خصوصاً والد، ان کی روح ہو تو وہ روتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے، اور بد دعائیں دیتی ہے کہ میں تمہارے لیے کتنا جو ہے تمہارے لیے میں نے دنیا کی زندگی میں تکالیف برداشت کی، لیکن اب تم ہے کہ میں اب تکلیف میں مبتلا ہوں اور تم میرے لیے کچھ سامان فراہم نہیں کرتے ہو۔
تو خاص کر اس شب کے اندر اور اس دن کے اندر جو ہے ہمیں والدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، نماز مغفرت والدین پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ان کے لیے ہدیہ کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کر کے ان کو صدقہ اور ان کو خیرات کرنی چاہیے، ان کو ہدیہ کرنا چاہیے۔ اور کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ ان شبوں میں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ نیک اعمال بجلاتے ہیں، صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، تو ان سب کا جو وہ ثواب ہے وہ آپ ہمارے وقت کے آقا امام زمان علیہ السلام کے روح کو ان کے کیا ہے ان کی خدمت اقدس میں ہدیہ کریں، پھر ان سے ملنے والے ہدیے کو آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے جو مرحومین ہیں یا جو جن کے آپ نام ہدیہ کرنا چاہتے ہیں ان کے نام ہدیہ کریں، تو وہ کہتے ہیں یہ زیادہ مجرب ہے۔ اچھا جی، اور اس شب کے اندر اور اس روز کے اندر جو ایک عمل آپ نے بجا لانا ہے وہ یہ ہے، بلکہ ہم نے جو بجا لانا ہے وہ صلہ رحمی ہے، یعنی انسان صلہ رحمی کرے اپنے جو عزیز و اقارب ہے جن سے انسان کٹا ہوا ہے، یا اگر کٹا ہوا نہیں ہے تعلقات ہیں، تو ویسے بھی آج کے دن، آج کی شب چونکہ ایک سعادت والی شب ہے، سعادت والا دن ہے، تو اس میں جا کر والدین سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے، خالہوں سے، ماماؤں سے، ماموں سے، چاچاؤں سے، چاچیوں سے، یا جو آپ عزیز و اقارب ہیں، محارم ہیں، یعنی صلہ رحم میں جو جتنے آپ کے محارم آتے ہیں، یا جو آپ کے عزیز و اقارب آتے ہیں، آپ کے ہمسائے والے آتے ہیں، آپ کے علاقے والے آتے ہیں، آپ کے گاؤں والے آتے ہیں، ان سے آپ ملاقات کریں، ان سے ملاقات کا بندوبست کریں، ان سے کا اہتمام کریں، دوست احباب سے ملاقات کا، تو یہ بھی ایک جو ہے بہت بڑا ثواب رکھتا ہے صلہ رحمی۔ اور اس روز اور شب میں صفائی کا بڑا اہتمام کریں جی، کیونکہ یہ صفائی کے دن ہے، صفائی کی شب ہے، تو اس میں صفائی کا، آپ صفائی میں ناخن تراشنا، بال کٹوانا، جسم کے اضافی بال کو صاف کرنا، اچھا یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں دعائیں بھی ہے کہ اگر آپ اپنا ناخن کاٹتے ہیں، آپ بال کٹواتے ہیں، داڑھی برابر کرتے ہیں، تو ان سب میں ایک خاص دعائیں بھی ہے، مثلا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، بسم اللہ شروع کرتا ہوں، و باللہ خدا کے نام، اللہ کے نام، اور و علی ملت رسول اللہ کی ملت پر، رسول اللہ کے دین پر میں یہ سارا صفائی کا کام کر رہا ہوں، تو یہ ایک اجر بھی اس میں آپ کو ملے گا۔ تو یہ سارا جو ہے صفائی کا بندوبست کرنا، یہ اعمال میں سے ہے اس شب اور اس دن کے۔ اچھا، اس کے علاوہ بزرگوں کی عیادت اور ان کے ملاقات کے لیے جو ہے نا، ان کے لیے تہیہ کرنا، ان کے لیے ملاقات، ان سے ملنا، ان کے پاس جا کر بیٹھنا، ان کے دکھ درد اور ان کی جو مسائل ہیں ان کو سننا، تاکہ ان کے دل ہلکے ہو جائیں، جو بیمار لوگ ہیں ان کی عیادت کے لیے جانا، اور بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ ان کے لیے خوشبو لے کر جائیں، آپ ان کے لیے پھل فروٹ لے کر جائیں، ان کے پاس جا کر نرمی سے باتیں کریں، اچھا یہ ساری چیزیں اسلام آپ کو سکھاتا ہے، تو ان چیزوں کا بندوبست کریں، تو یہ جو ہے ان شب اور اس رات کے اعمال میں سے اور اس دن کے اعمال میں سے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو کہ اس روز کو، اس شب جمعہ کے دن یعنی روز جمعہ کو اسلام نے روز عید قرار دیا ہے، تو روز عید جب قرار دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس روز کو جو ہے ہم خوشی کے ساتھ منا لیں، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ خوشیاں کریں، اچھا گھر میں جو ہے اچھے کھانے اور اچھے غذا کا اہتمام کریں، خاص کر گوشت وغیرہ کا، فروٹ وغیرہ کا، نئی چیز لا کر بچوں کو، اچھا اہل و عیال کو دے دیں، ان کو کھلائیں، تاکہ ان کی خوشی کا سامان ہو جائے، تو یہ جو ہے ایک ثواب کا کام ہے، اور آپ خود بھی ان کی خوشی میں شریک ہو جائے، بچوں کو خوش کریں، تو اس میں جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اسی بہانے آپ کو اجر عطا کرے گا۔ تو یہ جو ہے سرسری طور پر اس شب کے اور اس دن کے اعمال میں سے، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان چیزوں کو بجا لا کر تیرے تقرب کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔